حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام جو ہے فاختہ تھا، اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب تھے، اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے حقیقی بہن ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت آپ کا جو قبیلے کا جو تعلق ہے وہ قبیلہ بنو ہاشم ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، تذکرہ صالحات امت کے عنوان سے ایک ہم سلسلہ وار سیریز چلا رہے ہیں، جن میں ازواج مطہرات کا، صحابیات کا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز خواتین کا بھی ہم ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی ایک معزز خاتون، جن کو پوری دنیا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتی ہے، آج حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا۔ ناظرین، سامعین محترم، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو ہے فاختہ تھا، اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب تھے، اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے حقیقی بہن ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت آپ کا جو قبیلے کا جو تعلق ہے وہ قبیلہ بنو ہاشم ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ یہ جو ہے آپ کے والد کا نام اور آپ کے بھائیوں کا نام اور آپ کے جو ہے والدہ ماجدہ کا نام اور آپ کے قبیلے کے نام کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کیا ہوں۔ ناظرین، سامعین محترم، یہ بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے جملہ جو ہے 7 اولاد ہیں، جن میں 4 لڑکے ہیں حضرت ابو طالب کو اور 3 لڑکیاں ہیں، اور ان 3 لڑکیوں میں سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی بڑی صاحبزادی ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، سامعین محترم، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں ایام کے آپ کی حیات مبارکہ کے اس وقت میں آپ نے اپنے کل صاحبزادوں میں سے، کل اولاد میں سے، کل بیٹوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کے پاس رکھا وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو اس طرح جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے پاس تقریباً 17 برس گزارے اپنے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے پاس۔ تو اس وقت دیکھیے کہ حضرت ابو طالب کثرت اولاد والے تھے، یعنی تقریباً 7 آپ کی اولاد ہی، 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں، ان میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھا، اور آپ نے اور آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے دونوں بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ جانثاری کا بھی معاملہ تاریخ میں اس بات شاہد ہے کہ حضرت ابو طالب نے بھی اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی دونوں بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا، تاریخ جو ہے صبح قیامت تک اس کو فراموش عوام نہیں کر سکتی۔ ناظرین، سامعین محترم، آپ کے ایمان لانے کے تعلق سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، اس کے تعلق سے جو ہے 2 اقوال میں ملتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ نے 8 ہجری میں جو ہے اسلام کو قبول فرمایا، اور بعض نے یہ کہا کہ جو ہے آپ نے اسلام تو اولین وقت میں ہی قبول کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اعلان جو ہے، اظہار جو ہے ایمان کا آپ نے جو ہے 8 ہجری میں فرمایا۔ تو 2 روایتیں موجود ہیں کہ ایک روایت میں 8 ہجری میں اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے، بعضوں نے یہ لکھا کہ کیونکہ حضرت ام ہانی کا جو پہلے خاوند تھے جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا، وہ جو ہے حبیرہ بن ابو وہب سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا تھا، وہ اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ حضرت ام ہانی نے انہیں جو ہے ایمان کی دعوت دی تھی، تو اس سلسلے میں جو ہے نا
وہ اسلام قبول نہیں کیے، اور اس وجہ سے حضرت ام ہانی نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ جو ہے آپ کے سسرال والوں کی طرف سے کافی جو ہے آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے آپ نے ایمان کو چھپایا تھا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ 8 ہجری میں آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، بعض نے یہ لکھا کہ آپ نے 8 ہجری میں اسلام کو قبول فرما لیا۔ اب یہاں تک یہ سیرت میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ جو ہے قبول اسلام کے بعد جو ہے آپ کا نکاح ختم ہو گیا۔ بعضوں نے کہا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ کے خاوند جو ہے حبیرہ بن ابو وہاب نے اسلام قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا ان میں علیحدگی ہو گئی، نکاح جو ہے ختم ہو گیا۔ اور اس وقت جو ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے 4 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام ہے عمرو، دوسرے اپنے صاحبزادی کا نام ہے ہانی، اور ایک فرزند کا نام ہے یوسف، اور ایک کا نام ہے جادہ۔ اس طرح جو ہے 4 اولاد آپ کی ہے، ایک عمرو، ایک ہانی، ایک یوسف، ایک جادہ، اور اس وجہ سے جو ہے آپ کو جو ہے ام ہانی کے لقب سے ہی پوری دنیا جانتی ہے، یعنی ام ہانی، جبکہ اصل نام کا نام جو ہے فاختہ آپ کا جو اصل نام تھا۔ اب آئیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ بچپن سے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابو طالب کے گھر آئے تھے اس وقت سے ہی جو ہے، کیونکہ گھر میں ہی حضرت ام ہانی رہا کرتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو ہے شروع سے بھی جو ہے قریبی تعلق رہا ہے، یعنی ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچیری بہن ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں جو ایک ہی گھر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں، تو لہذا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کافی عقیدت اور محبت بھی جو ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی ہے۔ ناظرین سامعین محترم، ایک واقعہ آپ کی سیرت میں بات موجود بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شربت پی کر جو ہے ام ہانی کو عطا فرمایا، تو وہ بولی کہ جو ہے میں روزے سے ہوں۔ اس وقت جو ہے آپ جو ہے روزے سے تھیں، تو اس وقت میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، لیکن آپ کا جو بچا ہوا یہ جو شربت ہے اس کو واپس کرنا پسند نہیں کرتی۔ آپ نے جو ہے وہ شربت کو پی لیا۔ بعضوں نے یہ لکھا کہ وہ نفل روزہ تھی اس وقت میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا تبرک سے اتنی عقیدت تھی کہ آپ نے جو ہے وہ تبرک کی خاطر آپ نے اپنے نفل روزے کو آپ نے ختم کر دیا، یعنی آپ نے تبرک کا یعنی جو سرکار نے عطا کیا تھا اس کو آپ نے لے لیا۔ اسی طرح جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے بھی عطا فرمایا کرتے تھے، یہاں تک بھی سیرت میں بات موجود ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام ہانی تم ایک بکری کو پال لیا کرو، صبح و شام اس سے نفع حاصل کرو، یعنی جو ہے تم ایک بکری کو پال لو، اس سے صبح و شام نفع حاصل کرو، یعنی اس سے جو ہے نا دودھ کو تم جو ہے نا نکال لیا کرو فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئی تھی، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے، اب کیونکہ میرے جسم کے اندر نقاہت و کمزوری آ چکی ہے، تاکہ میں وہ بیٹھ کر ادا کر سکوں، میں کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی ایسا عمل بتا دے یا رسول اللہ جو میں بیٹھ کر اس کو پڑھ لیا کروں۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، اللہ اکبر تم جو ہے نا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل بتا دیا۔ اسی طرح جو ہے یہاں تک آپ کی سیرت میں موجود ہے کہ آپ سے مرویات بھی احادیث کی موجود ہیں، احادیث کی مرویات بھی آپ سے موجود ہیں جو صحاح ستہ کے اندر میں، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، نسائی وغیرہ کے اندر جو ہے نا صحاح ستہ میں تقریباً جو ہے آپ سے 46 احادیث مروی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر کتب کے اندر بھی جو ہے احادیث کے آپ سے مرویات موجود ہیں۔ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے قرآن پاک کی تفسیر کے متعلق بھی دریافت فرمایا کرتی تھی، یعنی حضور نبی کریم سے پوچھتی تھی یا رسول اللہ فلاں آیت کی کیا تفسیر ہے، فلاں آیت کا کیا معنی ہے، تو اس میں جو آیتوں کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہوتی تھی، جو اس کی آیتوں کی جو تفسیر ہوتی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا آپ قرآن مجید کی تفسیر کو بھی آپ پوچھ لیا کرتی تھی۔ اور آپ کے وصال کے تعلق سے تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے دور خلافت میں آپ کا وصال رہا۔ ناظرین سامعین محترم، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سیرت میں بہت جگہوں پر تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہوا، اور سفر معراج کی رات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ جس رات سرکار سفر معراج کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، تو اس وقت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہی آرام فرما رہے تھے۔ تو اس طرح جو ہے جبرائیل امین بھی جو چھت کھول کر جو ہے سرکار دو عالم پر تشریف لائے، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے یعنی
ابتدائی اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب لوگوں کو دعوت اسلام پیش کی تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں رہا کرتے تھے یا جو ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے آپ رہا کرتے تھے. تو لہذا جو ہے اس سے بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی اسلام میں لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دینا ہوتا تو سرکار دو عالم یا دار ارقم میں ہوتے تھے یا جو ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی ہوا کرتے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں آقا علیہ السلام دعوت اسلام دے تو کیا ام ہانی نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ ایسی بات نہیں، آپ نے ابتدائی دور میں ہی جو ہے اسلام کو قبول کیا تھا بعض روایتوں کے اندر یہ بھی، لیکن آپ نے اپنے جو ہے نا ایمان کو چھپائے رکھا تھا. یہ چند باتیں آپ کی سیرت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دسواں دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی اس معزز خواتین بالخصوص صحابیات کی جو ہے نا حالات زندگی کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.